بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ JR ہیلتھ ٹپس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہوتی ہے، کوئی دل میں ایسی خواہش بسی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس حاجت کو پورا فرما دے اور اس خواہش کو جو ادھوری ہے اس کو بھی پورا فرما دے، اور ہمارا جو رکا ہوا کام ہے، جو پھنسا ہوا کام ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ ہماری زندگی میں آ گیا ہے جو حل نہیں ہو پا رہا، یا پھر کوئی ایسی رکاوٹیں آ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پریشانی سے، مصیبت سے اور ان رکاوٹوں سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے اور ہم ان مسئلوں سے باہر آ کر اپنی زندگی خوش و خرم اور ہنسی خوشی گزار سکیں۔ تو اس کے لیے ہم بڑی کوشش بھی کرتے ہیں، اور تگ و دو کے بعد ہمیں کامیابی نہیں ملتی، اور یہ پریشانیاں اور یہ مسائل جوں کہ تو رہتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہمارے دن رات کا سکھ و چین جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور ہماری زندگی انتہائی گھٹن گزر رہی ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ بھی ایسے ہی مسائل سے دوچار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کے ارمان پورے ہو جائیں، آپ کی ادھوری حاجتیں پوری ہو جائیں، ادھوری اور نامکمل خواہشات جو ہے وہ ان کو بھی پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر اتنا فضل و کرم نازل فرما دے اور اتنا آپ پر کرم فرما دے کہ جس سے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے اور آپ کی دل میں بسی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، تو اس کے لیے آج ایک انتہائی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ بہت سے بزرگوں کا اور مشائخان عظام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور اللہ پاک کی آخری کتاب یعنی کہ قرآن کریم سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ قرآن پاک کی تعریف تو آپ سب اور ہم سب بھی جانتے ہیں۔ اللہ کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا حرف حرف شفا ہے، اور آیت آیت جو ہے باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والا اور اس کو خاص طریقے سے پڑھنے والا ایک تو شفا پا لیتا ہے اور برکت پا لیتا ہے، اور دوسرا کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنا جو ہے وہ اس کے لیے اتنا فضل و کرم کا باعث بن جاتا ہے کہ اس کی ضروریات، اس کی حاجتیں اور پوری ہونے لگتی ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن سے ادھوری چیزیں بھی مکمل ہو جاتی ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس سے ہماری پریشانیاں بھی ختم ہونے لگتی ہیں۔ گویا کہ قرآن پاک جو خود کہہ رہا ہے کہ میرا پڑھنا جو ہے وہ شفا ہے، میرا پڑھنا جو ہے برکت ہے، یہ بات بالکل حق اور سچ ہے، اور تا قیامت قرآن پاک سے ہم مسلمان شفا بھی پاتے رہیں گے، برکت بھی پاتے رہیں گے، اور فیض یاب بھی ہوتے رہیں گے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی آخری کتاب ہے، اور اس کا حرف حرف آج تک اپنی جگہ پر بالکل اسی طرح سے قائم دائم ہے جس طریقے سے یہ نازل ہوا تھا۔ اس کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے، اس لیے اس میں نہ جھوٹ آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی آیات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ آیات تو دور کی بات ہے، اس پہ زیر زبر کی تبدیلی بھی ناممکن ہے۔ اس لیے سامعین کرام، قرآن پاک کے جتنے بھی وظائف ہیں ان کو پڑھنا انتہائی مجرب ہوتا ہے، اور ان کو پڑھنے والا اپنی تمام مرادوں کو، حاجتوں کو پا لیتا ہے، اور خواہشات کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو اب وظیفے کا طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد باوضو حالت میں بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے 7 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 7 بار درود شریف پڑھنے کے بعد اپنا مقصد، اپنی خواہش، اپنی حاجت، اپنی مراد کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کا پختہ تصور کریں، اور اتنا پختہ تصور کریں کہ جیسے اللہ کو آپ بتا رہے ہیں اور اللہ ابھی اس کو فوراً پورا کر دے گا۔ اتنا ہی پختہ تصور رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے، آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو
علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آیت آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 7 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر لینا ہے، اور صدقے دل سے پکی پختہ نیت سے دعا کرنی ہے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، اور اسی طریقے سے اپنے نامکمل کاموں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کی مدت جو ہے وہ 11 دن کی ہے۔ 11 دن آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے، مکمل توجہ یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف پاکی کی حالت میں ہی پڑھنا ہے، ناپاکی کی صورت میں اس کو ترک کر دیں اور بعد میں 11 دن مکمل کر لیں۔ آپ یقین کریں یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ جب کوئی شخص خلوص دل سے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اس وظیفے کو صدقے دل سے پڑھتا ہے، تو وہ اپنی مرادوں کو بھی پا لیتا ہے، اپنی حاجتوں کو بھی پورا کرا لیتا ہے۔ اللہ اس پہ بے انتہا مہربان ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین غیب کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتے ہیں، اور وہ شخص اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے تمام معاملات جو ہے وہ سدھرتے ہوئے، مکمل ہوتے ہوئے اور پورے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے ہمیں قرآن پاک کی آیتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔